کہ جو میں نے آیت پڑھی تھی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے اسی طرح تمہیں ایک اعتدال والی امت بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی ہے، جو احکامات دیے ہیں، ہر زمانے میں ہر نبی کی شریعتوں میں فرق آتا رہا نا۔ جیسے کسی نبی کی شریعت میں 2 نمازیں تھیں، کسی کی اس میں 3 نمازیں تھیں، کسی کے 4 تھیں، ہماری شریعت میں 5 نمازیں، کسی کے روزے زیادہ تھے، کسی کے کم تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام 6 مہینے روزہ رکھتے تھے سال کے، ہمارے ہاں صرف 1 مہینے کا روزہ ہے۔ تو مختلف نبیوں کی شریعتوں میں مختلف احکامات تھے، اصول ایک ہی تھے، یعنی جو بنیادی عقیدے اس میں تو کوئی فرق نہیں آیا۔ ایک اللہ ہے اور آسمانی کتابیں ہیں، اللہ کے رسول ہیں، فرشتے ہیں، جنت ہے، جہنم میں جتنے بنیادی عقائد ہیں اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے نا، وہ تو ایک پھکی ڈکی بات ہے۔ باقی شریعت کے احکام میں فرق آتا رہا، لیکن ہمیں جو شریعت ملی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایک اعتدال والی شریعت ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ شریعت قیامت تک کے لیے، باقی کوئی شریعت بھی قیامت تک کے لیے نہیں تھی، مخصوص علاقے کے لیے، مخصوص قوم کے لیے، مخصوص زمانے کے لیے۔ تو ہماری شریعت قیامت تک کے لیے، تمام انسانوں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک ایسی خصوصیت دی گئی ہے جو کسی نبی کو نہیں دی گئی، بعثت الی الناس کافہ، کہ مجھے تمام انسانیت کی طرف بھیجا گیا ہے۔ کسی نبی کو بھی تمام انسانوں کی طرف نہیں کبھی اللہ نے بھیجا، اپنے علاقے کے لیے بھیجا ہوتا ہے۔ کوئی شام کے لیے آئے، کوئی عراق کے لیے آئے، کوئی مصر کے لیے آئے، کوئی حجاز کے لیے، اس طرح مختلف علاقوں میں مختلف نبی آتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے قیامت تک کے تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ اب قیامت تک آنے والے انسانوں میں ہر مزاج کے لوگ ہوں گے نا، کوئی تیز مزاج ہے، کوئی نرم مزاج ہے، کوئی کس قسم کا ہے، کوئی کس قسم کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کی رعایت رکھی اور بہت سی چیزوں میں چھوٹ دے دی۔ اب پچھلی شریعت میں مثال کے طور پہ یہ حکم تھا کہ بھئی تم نے نماز پڑھنی ہے تو مسجد میں ہی پڑھنی ہے، مسجد سے باہر نماز نہیں ہوگی۔ ہماری شریعت میں آسانی دے دی کہ بھئی مسجد یہاں سے 3 میل دور ہے، اب روزانہ ہر نماز میں کون جائے۔ اب یورپ وغیرہ کے اندر آپ جا کے دیکھیں، میلوں میل دور مسجد ہے۔ اب اگر نماز صرف مسجد میں ہونی ہوتی تو اس یورپ میں رہنے والے شخص کے لیے کتنا مشکل تھا کہ 5 ٹائم وہ 10 میل کا سفر کر کے جائے، پھر آئے، پھر ظہر میں جائے گا، پھر آئے گا، پھر عصر میں جائے گا، پھر آئے گا۔ تو بہت مشکل کام تھا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو آسانی دے دی کہ ایسی صورت میں اگر مسجد نہیں جاتا، کہیں پر بھی نماز پڑھے گا، نماز ہو جائے گی اس کی۔ دکان پہ پڑھے گا، دکان پہ ہو جائے گی، سڑک پہ پڑھے گا، سڑک پہ ہو جائے گی، گھر میں پڑھے گا، گھر میں ہو جائے گی۔ تو کوئی پابندی نہیں رکھی، ترغیب دے دی، ڈرا دیا کہ بھئی ثواب بہت زیادہ ہے، جماعت نہیں چھوڑو، لیکن کوئی چھوڑ کے اکیلے بھی پڑھتا ہے باہر، نماز ہو جاتی ہے۔ پچھلی شریعت میں تھا بھئی آپ ناپاک ہو گئے تو پاکی کے لیے آپ نے پانی استعمال کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اب ایک آدمی جنگل میں سفر کر رہا ہے، قریب کوئی پانی نہیں ہے، وضو کرنا ہے اس کو یا غسل کرنا ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ تو ان کے لیے ضروری تھا کہ پانی تلاش کرے۔ اب اس کے لیے 5 میل سفر کرنا پڑ رہا ہے، 10 میل سفر کرنا پڑ رہا ہے، وہ جائے گا، پانی حاصل کرے گا، اس سے وضو کرے گا، نماز پڑھے گا۔ ہماری شریعت میں کیا آسانی دے دی؟ پانی دور ہے، آبادی میں پانی نہیں ہے، یا آبادی سے باہر کے جنگل میں آدمی ہے، تو فرمایا کہ یہ مٹی جو ہے نا یہ تمہیں پاک کر دے گی، تیمم کر لو۔ 1 شرعی میل تقریباً 2000 گز، 2000 گز کے اندر اگر پانی نہیں ہے، آپ جہاں کھڑے ہیں نا 2000 گز کے اندر پانی نہیں ہے تو آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ 2000 گز کے اندر پانی ہے تو پھر پانی تک جانا ضروری ہے۔ تو اتنی بڑی چھوٹ دے دی نا ہمیں، تو اس قسم کی چھوٹ۔ پچھلی شریعت میں یہ تھا کہ اب آدمی جا رہا ہے، اس کے کپڑے میں پیشاب لگ گیا، خون لگ گیا، ناپاک ہو گیا، ہمیں کیا بتایا کہ پانی لو، دھو لو۔ لیکن بعض شریعت میں ایسا بھی تھا کہ پانی سے نہیں دھلے گا، پاک نہیں ہوگا، اس کو کاٹنا پڑے گا، کپڑا کاٹ کے پھینک دو، حصہ پاک ہونے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ تو کتنی آسانی ہو گئی۔ اگر ہمیں حکم دیا جاتا تو کتنے کپڑے ہمیں تبدیل کرنے پڑتے ہیں، اس کے لیے آدمی کتنے